السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، بزرگان ملت، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، مجھے حکم ہوا ہے ہمارے دوست اور بھائی مولانا عبدالخالق عصری اور کچھ دیگر بھائیوں کی طرف سے ایک نعت پاک کی فرمائش ہوئی ہے۔ میں چند مصرعے اپنی ایک نعت کے آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا، آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا، ماں نے تو ویسا کوئی بچہ نہیں دیکھا، آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا، ماں باپ ہوں قربان میرے اخلاق نبی پر، ماں باپ ہوں قربان میرے اخلاق نبی پر، دشمن نے بھی رخ پر کبھی غصہ نہیں دیکھا، نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا، صادق کا لقب آپ کو بچپن سے ملا تھا، آپ کو بچپن میں لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے، صادق کا لقب آپ کو بچپن سے ملا تھا، نظروں نے تو ویسا کوئی سچا نہیں دیکھا، آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا، اچھے تو بہت آئے مگر پیارے نبی سا، دنیا میں بہت سے لوگ اچھے آئے اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، اچھے تو بہت آئے مگر پیارے
پیارے نبی سا، اس چشم فلک نے کوئی اچھا نہیں دیکھا، آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا۔ احسان ہے امت پہ میرے پیارے نبی کا، احسان ہے امت پہ میرے پیارے نبی کا، ویسا تو نگاہوں نے مسیحا نہیں دیکھا، آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا۔ اور مقطع کا شعر ہے، اس محسن عالم کے بدن کی طرح اجمل، اس محسن عالم کے بدن کی طرح اجمل، گلشن میں کسی گل کو مہکتا نہیں دیکھا، آنکھوں نے نبی سا کوئی چہرہ نہیں دیکھا، ماؤں نے تو ویسا کوئی بیٹا نہیں دیکھا۔ حضرات، موضوع ہے برکتیں کیوں روٹھ گئی۔ دنیا میں جتنی بھی مہذب قومیں ہیں وہ برکتیں ضرور تلاش کرتی ہیں، جتنے مہذب انسان ہیں سب کو برکتوں کی ضرورت ہے، اور اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ برکتوں کو تلاش بھی کرتے ہیں۔ برکتوں کی ضرورت صرف مسلمانوں ہی کو نہیں ہے، یا برکتیں صرف مسلمان ہی نہیں ڈھونڈتے، وہ لوگ جن کا اللہ واحد پہ ایمان نہیں ہے، آخرت کے دن پہ ایمان نہیں ہے، وہ لوگ بھی برکتیں تلاش کرتے ہیں اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے۔ خود مسلمانوں میں اگر آپ دیکھیں تو دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ مسلمانوں میں وہ ہے جو سنت کے طریقے پہ برکت تلاش کرتا ہے، رزق میں برکت ہو، چاہے علم میں برکت ہو، نفس میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، آل و اولاد میں برکت ہو، تجارت میں برکت ہو، گھر بار میں برکت ہو، کھیتی باڑی میں برکت ہو۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو سنت کے مطابق، شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق برکتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں میں ہی ایک ایسا طبقہ ہے جو بدعتی طریقے سے، غلط طریقے سے، اپنے بنائے ہوئے طریقے سے برکتیں تلاش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ دکانوں میں، مکانوں میں کچھ چیزیں فریم کر کے لٹکائے رہتے ہیں۔ ابھی ہمارے وہاں ایک چلن ہے نقش سلیمانی، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا، اور بہت سے ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی نہ جانے کیوں اس ظام میں، اس غلط خیال میں گرفتار ہیں کہ نقش سلیمانی اگر لٹکا لیا جائے اور ہر روز صبح کو اس پہ ایک نگاہ ڈال لی جائے تو برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں برکت، دکان میں برکت، یہ ایک پروپگنڈا ہے جس کے جھانسے میں آ کر کے کتنے صحیح العقیدہ مسلمان بھی گرفتار ہو گئے ہیں، اور اکثر جگہوں پہ آپ کو یہ نقش سلیمانی دیکھنے کو ملے گا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لوحہ ہے، اس کے اندر کچھ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، ہا میم، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کی چیزیں فریم میں کر کے لوگ لگاتے ہیں اور سوچتے ہیں اس سے برکت اترے گی۔ ارے یار، صرف ایک نگاہ ڈالنے سے کسی نقش پہ، کسی لوح پہ برکتوں کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے، یہ عقیدہ ہے کسی مزار پہ چلے جاؤ، کسی درگاہ پہ چلے جاؤ، اور وہاں پہ جانے کے بعد جو قبر ہے یا اس پہ جو چادر چڑھی ہے، آپ اس پہ ہاتھ پھیر لو،
یا چہرے کو رگڑ لو تو اس سے برکت ملے گی. کچھ لوگ قبروں پہ یا درگاہوں پہ جانے کے بعد وہاں ہاتھ پھیر کر کے اپنے جسم پہ ہاتھ کو ملتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس سے برکت آ جائے گی. بعض لوگ کسی مخصوص پتھر یا مخصوص درخت یا مخصوص جگہ جانے کے بعد وہاں لوٹ پوٹ بھی کر لیتے ہیں, وہاں پہ اپنے جسم کو رگڑ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے برکت آ جائے گی. سوال یہ ہے کیا ان چیزوں سے برکتوں کا نزول ہوگا؟ نہیں. برکتیں اہم ہیں اور برکتوں کی ضرورت ہے ہر مسلمان کو, لیکن غلط طریقے سے, بدعتی طریقے سے, شریعت کے اصولوں سے منحرف ہو کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے اگر کوئی برکت تلاش کرتا ہے تو چہ جائے کہ برکتوں کا نزول ہو, وہ گنہگار بھی ہو سکتا ہے, وہ شرک میں گرفتار ہو سکتا ہے, وہ بدعت میں گرفتار ہو سکتا ہے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم شرعی طریقے سے برکتیں تلاش کریں. اور برکتوں کی حقیقت میں ہمارے اس دور میں اور ہر دور میں برکتوں کی ضرورت ہے, اس لیے کہ برکت کا نزول نہ ہو صرف کثرت سے کام نہیں چلے گا. کسی چیز کو ہم نے کثرت سے حاصل کر لیا, مقدار میں کوئی چیز زیادہ مل گئی, لیکن اللہ جل شانہ اگر اس سے برکت نکال دیں تو وہ چیز زیادہ ہمارے کام آنے والی نہیں ہے. اور اگر کوئی چیز قلیل مقدار میں, تھوڑے مقدار میں ہمیں حاصل ہو گئی اور اس میں اللہ جل شانہ برکت ڈال دیتے ہیں تو اس سے ڈھیر سارا ہمارا کام ہو سکتا ہے اور ہمارا بہت سارا کام اس سے بن سکتا ہے. برکت کا لفظ اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں بہت ساری صورتوں میں, بہت ساری آیتوں میں مختلف صیغوں کے ساتھ برکتوں کا تذکرہ ہوا ہے, اور انبیاء کرام کا تو شعار بتایا گیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ برکتیں تلاش کرتے تھے. یہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے, آپ سے پہلے کے جتنے انبیاء ہیں سبھوں نے برکتیں تلاش کی ہیں. آئیے میں قرآن کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے آپ دیکھیے اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا, اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں, اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ, ہم نے انہیں اسحاق کی, حضرت اسماعیل کے بعد, اسماعیل ذبیح اللہ کے بعد ایک بیٹے کی بشارت دی, اسحاق کی بشارت دی, خوشخبری دی جو نبی ہیں اور صالحین میں سے ہیں. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق, اور ہم نے ان میں بھی یعنی ابراہیم میں بھی اور اسحاق میں برکت ڈال دی. حضرت نوح کے بارے میں جب انہوں نے کشتی بنائی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اللہ خود سکھا رہا ہے کہ اے نوح کہیے کہ اے میرے رب تو مجھے بابرکت جگہ میں اتاریو, تو بہترین اتارنے والوں میں سے ہے. ان کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کشتی جودی پہاڑی پہ جا کر ٹھہر گئی جب طوفان آیا. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک, ہم نے کہا کہ اے نوح سلامتی کے ساتھ اس کشتی سے اتر جاؤ, تمہارے اوپر برکتوں کا نزول ہوگا. تو برکت کا لفظ اگر قرآن میں کہاں کہاں کس انداز سے کتنے صیغوں کے ساتھ آیا ہے, اگر میں اس کا احاطہ کروں تو کافی سمے, کافی وقت اسی میں چلا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ برکت کا لفظ کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے. قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ برکتوں کا تذکرہ آیا ہے اور خاص طور سے انبیاء کا شعار بتایا گیا ہے. خود چند حدیثیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت ایوب کے بارے میں آپ جانتے ہیں, حضرت ایوب ایک بار غسل خانے میں ننگے غسل کر رہے تھے بغیر کپڑوں کے, اور ایسا کرنا جائز بھی ہے. اگر آدمی پردے میں ہے تو بغیر کپڑے کے غسل کر سکتا ہے آدمی. آسمان سے ٹڈیوں کی, سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی.
حضرت ایوب اپنے کپڑے میں ان سونے کی ٹڈیوں کو بٹورنے لگے، بھرنے لگے۔ اللہ جل شانہ نے پوچھا اما اغنیتک عما ترى، او ایوب کیا ہم نے تمہیں بے نیاز نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہیں نعمت عطا نہیں کی؟ کیا ہم نے تمہیں دولت عطا نہیں کی؟ ان ٹڈیوں کو کیوں سمیٹ رہے ہو اپنے کپڑے میں؟ جواب ذرا سنیے، کہتے ہیں اے اللہ ضرور تو نے میرے اوپر اپنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، ولیکن لا غنا لی ان برکتک، اے اللہ تیری برکت سے بے نیازی میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تیری رحمت برس رہی ہے، تیری برکت برس رہی ہے، اگر میں اسے اپنے کپڑوں میں نہ سمیٹوں گا تو تیری نعمت کی ناشکری ہوگی۔ حضرت ابراہیم جب اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر کے بے آب و گیاہ میدان میں چلے گئے، آپ کو پتہ ہے جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، شادی بیاہ کر لیے، ایک بار حضرت ابراہیم آتے ہیں خبرگیری کے لیے، تو پہلی بیوی جو ناشکری تھی، پہلی بیوی سے پوچھا کہ گزر بسر کیسے کرتے ہو تم لوگ؟ تو پہلی بیوی نے کہا کہ بہت مشقت اور تنگی میں ہماری زندگی گزرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا جب تمہارے شوہر آئیں گے تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ دروازے کے اس چوکھٹ کو بدل دینا۔ لیکن دوبارہ جب حضرت ابراہیم کچھ دنوں کے بعد پھر آتے ہیں، حضرت اسماعیل کی دوسری شادی ہو جاتی ہے، اب کی بار جو بیوی آتی ہے وہ شکر گزار ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کیسے گزر بسر کرتے ہو؟ تو بیوی کہتی ہے طعامنا اللحم، ہمارا کھانا گوشت ہے، شرابنا الماء، اور ہمارا پینا جو ہے وہ پانی ہے، الحمدللہ ہم اچھے سے گزر بسر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کیا، پہلے تو یہ کہا کہ جب تمہارے شوہر آئیں گے تو ان سے میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہنا کہ دروازے کے اس چوکھٹ کی حفاظت کریں گے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہم بارک لہم فی طعامہم و شرابہم، اے اللہ ان کے کھانوں میں، ان کے پینوں میں برکت عطا کر دینا۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے آج مکے کے اندر جو رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اور مکے والوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ یہاں کے باشندوں کو پھلوں سے روزی دینا۔ آج جو لوگ گئے ہیں اس سرزمین میں، بغیر موسم کے آپ دیکھیں گے کہ پھلوں کی بھرمار ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے پھل میں نے دیکھے جو میں نے اپنے ملک میں نہیں دیکھے، وہ میں نے مکہ اور مدینے شہر میں دیکھے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ۔ اور ہمارے نبی نے جس طرح حضرت ابراہیم نے مکہ شہر کو حرام کیا، ہمارے نبی نے مدینے کو حرام کیا اور مدینے کے لیے برکت کی دعا کی۔ کیا کیا؟ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، نبی نے ہاتھ اٹھا کے مدینہ کے لیے دعا کی، اے اللہ ہمارے شہر میں برکت دے دے۔ یہ مدینہ شہر آج اس قدر خوشگوار آب و ہوا جو ہے نا، پہلے ایسی آب و ہوا نہیں تھی، وبائی بیماریاں پھیلتی تھیں، کمر توڑ بخار مدینے کا، یثرب کا مشہور تھا، اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہجرت کر کے آتے تھے مدینے کی سختی برداشت نہیں کر پاتے، بیمار پڑ جاتے تو بھاگ جاتے تھے مدینہ چھوڑ کے، جبکہ پہلے یہ حکم تھا فتح مکہ سے پہلے کہ جو مدینہ ہجرت کر کے آئے گا وہ پھر مدینہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا، الا یہ کہ ہمارے نبی کسی کو خصوصی پرمیشن دے دیں۔ تو مدینے اور یثرب کا بخار، کمر توڑ بخار، اللہ کے رسول نے دعا کیا اے اللہ مدینے کی آب و ہوا کو پاک صاف کر دے اور یہاں کے بخار کو تو جوحفہ پہنچا دے۔ یہ نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ مدینے کی آب و ہوا اتنی خوشگوار ہے کہ شاید کسی شہر کی آب و ہوا اتنی خوشگوار ملے، اور مدینے میں برکتوں کا جو ماحول، جو منظر میں نے وہاں اپنی زندگی میں دیکھا ہے، آج بھی مدینے شہر میں برکتوں کا اثر آپ محسوس کریں گے۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ تو ہمارے شہر مدینہ میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، اے اللہ ہمارے پیمانوں میں برکت دے دے، ناپ تول کے آلات میں برکت دے دے، اے اللہ تو ہمارے پھلوں میں، ہمارے غلوں میں برکت دے دے۔ میں نے وہاں رہ کر یہ اندازہ کیا ہے 10-20 کلو اگر چاول لے آؤ، غلہ لے آؤ، اناج لے آؤ، کھانے پینے کی کوئی چیز لے آؤ تو اتنی برکت کی جیسے لگتا وہ چیز ختم ہی نہیں ہوتی۔ آج بھی برکتوں کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔
اس شہر مقدس کے اندر. تو ہمارے نبی کا بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی، پہلے انبیاء کی میں نے چند مثالیں دی ہیں. ہمارے نبی برکتوں کا کتنا اہتمام کرتے تھے، اللہ اکبر، آپ حیران رہ جائیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک ہمارے نبی برکت کا خود اہتمام کرتے تھے. اللہ رب العزت سے برکت کی دعائیں کرتے تھے، اپنے صحابہ کو برکت کی تعلیم دیا کرتے تھے، تلقین کیا کرتے تھے کہ اے صحابہ اللہ سے ہمیشہ برکت کی دعا کرو، چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، بڑی چیز میں ابھی مثالیں دے کر سمجھاؤں گا. لیکن ایک چیز بتا دوں، اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ میرے بھائی کثرت یہ اہم نہیں ہے، کسی چیز کو آپ ڈھیر مقدار میں حاصل کر لو، یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنی اہم یہ ہے کہ اس چیز میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جائے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دولت نہ مانگیے، آپ مانگیے اللہ مجھے ڈھیر دولت دے دے، لیکن صرف ڈھیر نہ مانگیے، اسی کے ساتھ یہ بھی دعا کیجئے اے اللہ ہمیں کثرت سے آل و اولاد دے دے، ہمیں برکت، ہمیں دولت دے دے، لیکن اے اللہ اس میں برکت دے دے، برکت دے دے. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ کروڑ پتی ہوتے، لیکن اگر اللہ برکت نہیں دیتا ہے، کہاں ان کی دولت چلی جاتی ہے؟ کوئی قابل ذکر کارنامہ وہ اپنی دولت سے انجام نہیں دے پاتے ہیں. کروڑوں کی دولت کہاں چلی جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. کچھ لوگ صرف ہزاروں میں کمائی ہے، ہزاروں میں، لیکن اللہ برکت دے دیتا ہے، بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. کہیں مسجد بنا دیا، کہیں مدرسہ بنا دیا، کہیں یتیم خانہ بنا دیا، اور بہت سارے کام کر لیتے ہیں. یہ اسی برکت کا نتیجہ ہے. کتنے لوگوں کو اللہ کثرت سے آل و اولاد دے دیتا ہے، 1 درجن بیٹوا دے دیا اللہ نے، لیکن برکت نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کسی کو اللہ ایک ہی بیٹا دیتا ہے، ایک ہی بیٹا دیتا ہے، لیکن اس میں برکت ڈال دیتا ہے. وہی ایک بیٹا اس کی نیک نامی اور شہرت کا سبب بنتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کی شہرت کے ڈنکے بجنے لگتے ہیں، اور اس کی توتی بولنے لگتی ہے. اگر اللہ اس ایک بیٹے میں بھی برکت عطا کر دے تو 1 درجن بیٹوں سے افضل ہوتا ہے وہ. اچھا ہمارے وہاں ماحول کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں نا، اگر ہم کثرت سے دولت چھوڑ کے چلے گئے اپنے بیٹوں کے لیے، ان کے مستقبل کی ضمانت، مضبوط مستقبل کی ضمانت یہی ہے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو اتنا مضبوط کر دو کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے دستے نگر نہ رہیں. میرے بھائی اولاد کو نیک بنا کے جاؤ، صالح بنا کے جاؤ، یہ زیادہ اہم ہے بالمقابل اس کے کہ ڈھیر ساری دولت ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ. اگر اس ڈھیر ساری دولت میں تمہاری زندگی کے بعد اگر اللہ برکت نہیں دے گا، کچھ نہیں تمہارے بیٹے کر پائیں گے. تھوڑی دولت بھی اگر چھوڑ کے گئے اور تم اپنے بچوں کو نیک بنا کے گئے، اس تھوڑی سی دولت میں اللہ برکت دے گا، اور بعد میں اللہ ان بچوں کو مالدار بھی. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، صرف 39 سال کی زندگی ملی تھی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو، 39، اللہ اکبر. لیکن اپنی سلطنت کو، اپنی بادشاہت کو اتنا مضبوط کر دیا تھا، بیت المال میں اتنا خزانہ جمع ہو گیا تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے ان کے زمانے میں جلدی تیار نہیں ہوتا تھا. 1 درجن کے قریب بیٹے تھے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے. جب مرنے لگے چند دینار، 18 دینار چھوڑ کے گئے. 18 دینار میں سے اسی میں تجہیز تکفین کا بھی انتظام کیا گیا، بقیہ جو بچا ان کے بیٹوں میں تقسیم کر دے گا. 18 دینار کیا ہے؟ اور وہ بھی 1 درجن کے قریب بچے ہیں. خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے جب وہ بستر مرگ پہ تھے پوچھا گیا ماذا ترکت لاولادک، او خلیفہ وقت آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے بچوں کے لیے اللہ کا ڈر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کا تقوی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر میرے بچے نیک ہوں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے، اگر میرے بچے گنہگار ہوں گے، میرے بچے فاسق و فاجر نکل گئے، میں ان کے لیے ایسی دولت چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا کہ میرے بعد، میرے مرنے کے بعد وہ اسی دولت کے نتیجے میں اللہ کی معصیت کریں، نافرمانی کریں اور مجھے بھی گنہگار کریں. ایسی دولت چھوڑ کے نہیں جاتا میں.
کتنے لوگ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے اپنے بچوں کے لیے. پتہ چلا بچے کبھی بھول کر بھی مغفرت اور استغفار بھی نہیں ماں باپ کے حق میں کرتے ہیں, اور اسی دولت کے نتیجے میں گلچھڑے اڑاتے ہیں, حرام کاریوں میں خرچ کرتے ہیں, اور اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی ان کے عذاب میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. اس کے برخلاف خلیفہ سلیمان بن عبد الملک, انہی کے زمانے کا, بنو امیہ کا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک, اس کے بھی تقریباً 1 درجن بچے تھے. کئی لاکھ دینار چھوڑ کے گیا سلیمان بن عبد الملک. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ صدقہ دے رہا ہے. 100 اونٹ, اتنا اللہ نے اس کی دولت میں برکت عطا کر دی. اور سلیمان بن عبد الملک جو کئی لاکھ کی پراپرٹی چھوڑ کے گئے تھے اپنے بچوں کے لیے, میں نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا بازار میں بھیک مانگ رہا ہے, ایک بیٹا عمر بن عبد العزیز کے بیٹے سے بھیک مانگ رہا, اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. وہ لاکھوں کی پراپرٹی کہاں چلی گئی کچھ بھی نہ پتا چلا. میرے بھائی, ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دولت چھوڑ کے جاؤ یا نہ جاؤ, لیکن اپنے بچوں کو نیک بنا کر جاؤ. اگر تمہارا بچہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے حق میں استغفار کرے گا, اللہ جل شانہ اگر تم جنت میں ہو تو تمہارے درجے کو بلند کر دے گا, اور اگر تم اللہ نہ کرے اگر تم دوزخ میں ہو یا اگر تمہیں عذاب قبر ہو رہا ہے تو تمہارے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی. قبر میں اللہ روشنی پیدا کر دے گا, تمہاری قبر کو کشادہ کر دے گا اگر تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بیٹا تمہارے لیے استغفار کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. آدمی حیران ہو جاتا ہے, پوچھتا ہے او میرے مولا, میں تو مر کے یہاں آ گیا, میرے پاس کوئی عمل نہیں, یہ درجہ جو میرا بلند ہوا کیسے بلند ہوا؟ اللہ جل شانہ کہیں گے بے استغفار ولدک لکا, تیرا بیٹا دنیا میں تیرے لیے استغفار کر رہا ہے, مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے, اس لیے میں نے تیرے درجے کو بلند کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا, بات دوسری طرف نکل گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے کثرت اہم نہیں ہے, برکت اہم ہے. ٹھیک ہے, آپ برکت کی دعا, کثرت کی دعا مانگیں, لیکن ساتھ ساتھ برکت کی بھی دعا مانگیں. اللہ کے رسول نے بھی کثرت کی دعا کی ہے, لیکن ساتھ میں برکت کی بھی دعا کی ہے. حضرت ام سلیم حضرت انس کو لے کر کے نبی کی خدمت میں آتی ہیں. وہی انس جس نے 10 سال تک نبی کی خدمت کا جنہیں شرف حاصل رہا ہے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کا ننھا خادم ہے, آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے, برکت کی دعا کر دیجئے. اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہم اکثر مالہ وولدہ, اے اللہ ان کے مال میں, ان کی اولاد میں, اے اللہ ان کے مال میں, ان کی اولاد میں بڑھوتری عطا کر دے. ثم بارک لہ فی, اے اللہ پھر اس میں برکت ڈال دے. آپ نے کثرت کی دعا کی, اللہ انہیں ڈھیر مال دے دے, ڈھیر اولاد دے دے, اب پھر اس میں برکت دے دے. نبی کی دعاؤں کا نتیجہ دیکھیے. حضرت انس اتنے مالدار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میرے پاس اتنی دولت آ جاتی ہے نبی کی دعاؤں کے نتیجے میں, اور برکت کا یہ عالم تھا. میرے پاس ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا. میری اولاد میں اتنی برکت ہو گئی, سن 75 ہجری آتے آتے میری نسل سے 120 بچے مر چکے تھے, اس دنیا سے جا چکے تھے. میری نسل سے ناتی پوتیا اور سب ملا کے 120 چھوٹے بچے جا چکے تھے. اب آپ سوچیے اتنی, اور عمر میں بھی برکت کی. ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول نے عمر میں بھی برکت کی دعا کی. حضرت انس 100 سال سے بھی زائد کہتے تھے میری عمر اتنی لمبی ہو گئی کہ مجھے لوگوں سے شرم آتی تھی, میں اپنی زندگی سے اکتا گیا تھا. دوسروں میرے سامنے نہ جانے کتنے لوگ چلے گئے, اور میں ہوں زندہ ہوں, پھر رہا ہوں, چل رہا ہوں, کھا رہا ہوں. یہ نبی کی دعاؤں کا نتیجہ. تو ٹھیک ہے کثرت کی دعا آدمی کر سکتا ہے, لیکن میرے بھائیوں برکت کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے. ہمارے نبی اپنے صحابہ کو برکت کی تعلیم دیتے تھے اور برکت کی دعا ضرور کرتے تھے. حضرت عروہ البارقی ایک صحابی ہیں, اللہ کے رسول نے 1 دینار دے کر کے ان کو بھیجا. کتنا؟ 1 دینار دے کر کے بھیجا کہ جاؤ بکری خرید لاؤ. گئے حضرت عروہ البارقی, تو کیا کیا انہوں نے معلوم ہے؟
ایک دینار میں 2 بکریاں خریدی، پھر ایک بکری 1 دینار میں بیچ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1 بکری اور 1 دینار دونوں لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لہو فی صفقت یمینہ، اے اللہ ان کی تجارت میں تو برکت عطا فرما دے۔ نبی کی دعاؤں کا نتیجہ دیکھیے، ان کے بارے میں آتا ہے لو اشترت تراب لربح فیہ، اگر یہ مٹی کا بھی سودا کر لیتے تھے، مٹی خرید لیتے تھے تو اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتا تھا، اس مٹی کو بھی سونا بنا دیتا تھا، اس مٹی کو بھی اللہ سونا بنا دیتا۔ اگر اللہ برکت دے دے، آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ اللہ اسی بھنگار میں دیکھنے میں لگتا ہے یار کچھ بھی نہیں ہے، ٹوٹے پھوٹے سب کچھ سامان ہے، اللہ اگر اسی میں برکت دے دے تو آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یار یہ دولت آ کہاں سے رہی ہے۔ سچائی اور امانت داری سے اگر آپ تجارت کرو اور اگر اللہ اس میں برکت دے دے تو آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ کہاں سے برکت آ رہی ہے اور کہاں سے میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ برکتوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ سیزن کا جب پہلا پھل پیڑ پہ آتا تھا نا، کھجور یا کوئی بھی پھل، تو سب سے پہلے سیزن کا پہلا پھل جیسے نظر آتا تھا تو لوگ اسے لے کر کے ہمارے نبی کی خدمت میں آتے تھے۔ اللہ کے رسول اس پھل کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی ثمارنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا کر دے۔ پھر کسی چھوٹے ننھے معصوم بچے کو بلاتے تھے اور اس کو وہ پھل دے دیا کرتے تھے۔ ننھے معصوم بچے کو، جو سب سے چھوٹا بچہ جس کو دیکھتے تھے، اس کو بلا کر کے برکت کے لیے آپ اس بچے کو دے دیتے تھے کہ تو اس کو کھا لے۔ اسی طریقے سے کسی کی شادی ہو گئی، اللہ کے رسول نے کیا دعا سکھائی ہے؟ برکت کی دعا۔ کسی کی شادی ہو جائے تو برکت کی دعا دو۔ ہمارے وہاں لوگ اپنے اپنے حساب سے نہ جانے کیا کیا، لیکن جو سنت کا طریقہ ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تمہارے اس شادی میں برکت عطا فرمائے اور تم دونوں کو خیر اور بھلائی پر جمع کرے، تم کو اور تمہارے جوڑے کو، تمہاری بیوی کو۔ تو بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، برکت کی دعا۔ ذرا دیکھیے ہمارے نبی برکتوں کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اونٹ خریدتا تھا، گھوڑا خریدتا تھا، تو آپ کہتے تھے اذا اشترى احدکم بعیرا فلیمسک بذروۃ سنامہ، اس کی پیشانی کو پکڑ کر کے برکت کی دعا کرے۔ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ، اے اللہ میں اس کے خیر اور بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جس خیر اور بھلائی پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اے اللہ میں اس کے شر اور برائی سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور جس برائی پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ شادی والوں کو بھی کہ بیوی پیشانی کے بال پکڑ کے دعا کرو، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے کے لیے، کھانا کھا چکو انگلیوں کو چاٹ لو، اذا اکل احدکم طعاما فلیلعق اصابعہ، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، فإنہ لا یدری فی ایتہن البرکہ، اسے نہیں معلوم کہ برکت کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو کھانا انگلیوں میں لگا ہوا ہے اسی میں برکت ہو، اور وہ دھل دیا تو برکت چلی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اس پلیٹ کو بھی چاٹ کر صاف کر لو جس میں تم کھاتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ برکت کہاں ہے۔ انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، تمہیں نہیں معلوم کہ برکت کہاں ہے۔ آج برتن کو چاٹنا یا صاف کرنا یہ ذرا معیوب چیز بن گئی ہے، اور مغربی تہذیب کے لوگ دل دادا ہو گئے ہیں، اور آج کل تو بوفے سسٹم چل گیا ہے، لوگ کھڑے ہو کر کے کھاتے پیتے ہیں، آدھا کھایا آدھا پلیٹ میں پھینک دیا، یہ فیشن بن گیا ہے، پورا مت کھاؤ، چاٹ کے مت کھاؤ، کچھ بچا کے پھینک بھی دو۔ یہ اسراف، فضول خرچی، یہ مغربی تہذیب، دعا سلام، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے آداب آج کل مغرب سے امپورٹ ہو کر کے آ رہے ہیں، اور ہمارے بچے اس کی نقالی کر رہے ہیں اور اسی میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ سنت کا طریقہ ہے،
اور بتاؤں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے نبی برکتوں کا کتنا اہتمام کرتے تھے. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سامنے سے کھائے, سامنے سے کھائے, بیچ سے نہ کھائے. لأن البرکۃ تنزل فی وسطها, کھانے کے بیچ میں برکت اترتی ہے. اب پتہ چلا پہلے برکتیں کھائی گئی, ہاں پہلے برکت چٹ کے لیے, تو اب وہ جو بچا وہ بغیر برکت والا. تو بیچ سے مت کھاؤ, کنارے سے پہلے کھاؤ, برکت یہاں بیچ میں اترتی ہے. اللہ اکبر, کس قدر آپ برکتوں کا اہتمام چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا کرتے تھے. آپ بسم اللہ کا کیوں اتنا اہتمام کرتے تھے معلوم ہے؟ کھانا کھاؤ تو آپ نے بسم اللہ, جب آدمی گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کر کے داخل ہو, جب کھانے پہ بیٹھے تو بسم اللہ کر کے بیٹھے. نبی محترم فرماتے ہیں اس لیے جب آدمی گھر میں داخل ہوتا بسم اللہ کر لیتا, شیطان اس گھر میں نہیں داخل ہو سکتا. جب کھانے پہ بیٹھتا بسم اللہ کر لیتا, شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا. اور جب آدمی بسم اللہ گھر میں گھستا ہے بسم اللہ بھول جاتا ہے, کھانے پہ بیٹھا بسم اللہ بھول گیا تو شیطان کہتا ہے کھانا بھی ملا اور سونے کو بھی ملا, گدا بھی ملا, اب اس سے اچھا گھر کہاں ملے گا. اچھا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں بسم اللہ کا کام ہے بس کھانے وانے سے پہلے بسم اللہ کر لو. ارے میرے بھائی یہ تو برکت کا خزانہ ہے, یہ صرف کھانے سے پہلے یا گھر میں جانے سے پہلے کے لیے نہیں ہے. یہ بسم اللہ جو قدم قدم پہ ہمارے نبی سکھاتے تھے. نیا جوڑا خرید کے لائے بسم اللہ کر کے پہنو, سواری پہ بیٹھے بسم اللہ کر کے بیٹھو, گھر سے نکلے بسم اللہ کر کے نکلو, گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ کر کے داخل ہوئے, یہاں تک کہ باتھ روم میں جانے سے پہلے بھی بسم اللہ کر کے جاؤ. دعا تو لوگوں کو معلوم ہے لیکن بسم اللہ نہیں معلوم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنات کی نگاہوں اور انسان کی شرمگاہ کے بیچ میں اگر کوئی چیز پردہ کرتی ہے تو یہ ہے کہ جب آدمی بیت الخلا میں جائے, ٹوائلٹ میں جائے تو پہلے بسم اللہ کہہ لے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم نے چٹخنی لگا لیا, دروازہ بند کر لیا, اب ہم کو کوئی نہیں دیکھتا. شیطانوں کی نگاہیں آپ کو وہاں بھی دیکھتی ہیں. ٹوائلٹ اور باتھ روم میں دروازے کی کنڈیاں لگانے کے باوجود بھی شیطان تمہیں تاڑتا ہے. لیکن جب تم بسم اللہ کہہ لیتے ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, بسم اللہ کے بعد یہ دعا پڑھو, پھر ٹوائلٹ میں جاؤ, شیطان جنات تمہیں وہاں دیکھ بھی نہیں سکتے, تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. یہ گندی جگہیں ہیں, یہاں پہ شیطان رہتے ہیں, نقصان پہنچا سکتے ہیں. اکثر ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ لوگ بغیر دعا بغیر بسم اللہ کے ٹوائلٹ باتھ روم میں جاتے ہیں, اکثر شکایتیں ہو جاتی ہیں. آصیب کی شکایت ہو گئی, جنات شیطان نے پریشان کرنا شروع کر دیا, اس لیے یہ نسخہ بتایا گیا ہے. ایسے ہی آدمی اپنے پرائیویٹ کمرے میں اپنی بیوی کے پاس ملاقات کے لیے, وہاں بھی ہمارے نبی نے بسم اللہ سکھایا. اللہ اکبر. میں اگر بسم اللہ کی برکت خالی بتاؤں آپ کو تو شاید پورا وقت چلا جائے گا. خالی بسم اللہ کی برکت, تو اس بسم اللہ کی برکت کو اسی لیے میں کہتا ہوں یہ خزانہ ہے. اور بسم اللہ کو لازم پکڑ لو اپنے چھوٹے بڑے ہر کام میں. ہر کام اچھا کام شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ ضرور پڑھیے اور بسم اللہ کر کے وہ کام شروع کیجئے, اللہ اس کے اندر برکت ڈالے گا. تو ہمارے نبی برکتوں کا کتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. آئیے میں اب اصل موضوع کی طرف, برکتیں کیوں روٹھ گئیں. سوال یہ ہے جب برکتوں کی اتنی اہمیت ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہمیں برکتوں کی ضرورت ہے, بغیر برکت کے ہم رہ نہیں سکتے. اگر اللہ برکت چھین لے, تھوڑی سی عمر اللہ اگر عطا کر دے اور اس میں برکت ڈال دے, اس تھوڑی سی عمر میں آدمی بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. اور 100 سال کی 80 90 100 سال کی عمر اللہ دے دے اور برکت نہ دے, کچھ نہیں کر سکتے آپ. کتنے لوگ ہمارے بزرگ 70 80 90 سال کی عمر اگر ہو گئی ہے, پوچھ لیں اپنے آپ سے, اگر اللہ نے برکت نہیں دی. آدمی سوچتا ہے یار ہم نے کیا کیا زندگی میں, ابھی تو دھول مٹی کھیل رہے تھے, کب جوان ہوئے, کب ادھیڑ ہوئے, کب بوڑھے ہو گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اللہ اکبر. اسی لیے میرے بھائی برکت کی دعا مانگو, اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما دے, ہماری روزی میں برکت عطا فرما دے, ہمارے علم میں برکت عطا فرما دے, ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے, ہماری تجارت میں برکت عطا فرما دے, آل و اولاد میں برکت عطا فرما دے, کھیتی باڑی میں برکت عطا فرما دے. یہ دعا کبھی مت بھولو, کبھی مت بھولو. اور اگر 35 40 45 سال کی بھی عمر لوگوں کو ملتی ہے
اور اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. بڑے بڑے کام. ابھی میں نے مثال دی 39 سال کی عمر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو 39 ایئرس صرف ملے. ایسے کارہائے نمایاں انجام دے کے چلے گئے. اللہ اکبر. سنہرے حروف میں آج ان کی سیرت پڑھو تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. حضرت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا زہد دیکھ لو, ان کا عدل دیکھ لو, تقوی پرہیزگاری دیکھ لو, اللہ کا ڈر دیکھ لو, اور سب سے بڑی چیز کہ کس طریقے سے اپنی حکومت کو مستحکم کر دیا تھا معمولی چند سالوں میں, کہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا. اکیلی عورت نکل جایا کرتی تھی, کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا, اور زکوٰۃ لینے والے جلدی نہیں ملا کرتے تھے, غریب مسکین نہیں ملتے تھے. اللہ نے برکت ڈال دی تھی, برکت ڈال دی تھی. اس لیے عمر میں, روزی میں, علم میں برکت کی دعا مانگا کرو. تو آئیے دیکھتے ہیں, سوال یہ ہے کہ آج برکتیں ہم سے کیوں روٹ گئی ہیں. برکتیں, میں یہ نہیں کہتا کہ برکتوں کا ایک دم خاتمہ ہو گیا ہے, لیکن پہلے کے آپ دیکھ لو, پہلے کے بزرگوں کو دیکھ لو, ان کے عمر میں برکت ہوا کرتی تھی. آج ہمارے زمانے میں کیوں نہیں اتنی برکت ہوتی ہے. پہلے کے لوگوں کے پیسے میں برکت تھی, آج پیسے میں برکت نہیں. کیوں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ تو راز ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. ہمیں اسباب تلاشنے ہوں گے کہ آج برکتیں کم کیوں ہو گئیں, برکتیں روٹ کیوں گئیں. پہلا سبب جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی, قرآن مجید سے آج ہم نے ہدایت اٹھانی, تلاوت کرنی, اس میں تأمل و تدبر, اس پہ عمل کرنا آج ہم نے ترک کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے, اس لیے برکتیں روٹ گئی ہیں. یہ کتاب مقدس جو آج ہمارے درمیان ہے, پہلے کے بزرگوں کو آپ دیکھیے, پہلے کے لوگ صبح اٹھتے تھے تو فجر کے بعد گھروں سے آپ دیکھیے قرآن مجید کے پڑھنے کی, تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں. آج گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں. پہلے لوگ صبح اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے, آج صبح اٹھ کر لوگ فیس بک, واٹس ایپ پہ میسج پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت بہت تھوڑے لوگ کرتے. سب سے پہلے ذرا دیکھو یار, موبائل پہ کوئی میسج تو نہیں آیا ہے, واٹس ایپ فیس بک کھول کے بیٹھ گئے. ہاں, تو برکتیں روٹیں گی نہیں تو کیا ہوگا. یہ کتاب مقدس یہ سراپا برکت ہے. قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. ارے یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا, یہ بابرکت کتاب ہے, اسی کتاب کی تم پیروی کرو. دوسری جگہ اللہ فرماتا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا یہ بابرکت ہے اور یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. یہ نصیحت کی چیز ہے, یہ بابرکت چیز ہے جسے ہم نے اتارا ہے. آج قرآن سے, یہ قرآن اللہ اکبر, اس کی اصل بابرکت, یہ جہاں سے یہ کتاب اتری اللہ پاک پروردگار کے پاس سے, اس کی اصل بابرکت, اس کا محل بابرکت کہاں پہ اتری یہ کتاب؟ ہمارے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل پر یہ کتاب اتری. ہمارے نبی بابرکت. اور جس مہینے میں یہ کتاب اتری وہ مہینہ بابرکت, جس رات میں یہ کتاب اتری وہ رات بابرکت, وہ رات بابرکت, سب برکت ہی برکت ہے. اور آج ہم نے جب قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا, اس میں تأمل کو چھوڑ دیا, تدبر کو چھوڑ دیا, اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا, اس سے ہدایت لینا چھوڑ دیا, تو آج برکتیں روٹ گئیں. اسی لیے آج لوگ کیا سمجھتے ہیں, قرآن کی برکت کا مطلب یہ ہے کچھ تعویذ واویز بنا کے لٹکا لو, یا کچھ آیت الکرسی وغیرہ فریم کرا کے گھر میں لٹکا لو, یا گاڑی وغیرہ میں ذرا آگے آیت الکرسی لکھ کے لوگ لٹکا لیتے ہیں, گاڑیوں میں یا گھروں میں لٹکا لیتے, تعویذ بنا لیتے ہیں, یا کہیں قسم وسم کی ضرورت آئی تو حلف میں قرآن مجید کو لے آتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں ہم قرآن سے تو برکت حاصل کر ہی رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے قرآن سے برکت ملے گی؟ میرے بھائی نہیں. قرآن کی برکت یہ ہے آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے, اس کتاب کی تلاوت کیجئے, اس سے اپنے تعلق کو جوڑیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکی ملتی ہے.
دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آپ اس کتاب پر عمل کیجئے، اس سے ہدایت حاصل کیجئے، اس سے نصیحت پکڑیے، اس سے شفا حاصل کیجئے، اسی کے مطابق فیصلے کیجئے۔ یہ قرآن کی برکت تب ملے گی، تب قرآن کی برکت ملے گا، ایسے نہیں ملے گی۔ تعویذ گنڈے بنانے سے برکت نہیں ملے گی، فریم میں آیت الکرسی سجا کے لٹکا دینے سے برکت نہیں ملے گی۔ اسی لیے ماہر القادری نے قرآن کی فریاد کے نام سے جو نظم لکھی ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی ہی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل میں کوئی خوف اور ڈر نہیں پیدا ہوتا، دل سوز سے خالی ہوتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ میرے بھائی، جو لوگ قرآن مجید کی عظمت کو سمجھ گئے، اس کی برکت کو سمجھ گئے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعہ نہ جانے کتنی قوموں کو بلندی عطا کر دیتا ہے اور کتنی قوموں کو پستی کی دلدل میں ڈھکیل دیتا ہے۔ جو اس راز کو پا گئے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف، جب تک وہ قرآن پہ عمل پیرا رہے، وہ اس دنیا میں سیاہ و سفید کے مالک رہے، اس زمین پہ حکومت کرتے رہے۔ جب لوگوں نے قرآن سے ہدایت پکڑنی چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، قرآن میں تأمل و تدبر کو چھوڑ دیا، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا چھوڑ دیا، تو وہ برکتیں ان سے روٹھ گئیں، حکومتیں ان سے روٹھ گئیں، سلطنت ان سے روٹھ گئی، سب کچھ ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج بھی اگر ہم قرآن کی طرف لوٹ آئیں اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس سے ہدایت حاصل کرنا شروع کر دیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں، آج بھی اس زمین پہ حکومت ہماری ہوگی، سلطنت ہماری ہوگی، اس لیے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ پہلے تم اللہ کی کتاب کی طرف تو آؤ، اللہ تمہیں اپنی زمین کا وارث بنائے گا، تمہیں اس زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ کتنے لوگ سمجھتے نہیں، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے۔ آؤ تو اس کتاب کی طرف، تمہارے جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج بھی اس میں ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں بیماریوں سے، قلبی، بدنی، جسمانی، روحانی بیماریوں کا علاج بھی یہاں ہے۔ کون ہے جو اس سے علاج کرے؟ آج ہمارے پاس کیسی کیسی صورتیں، کیسے کیسے خزانے۔ سورہ فاتحہ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں بس خالی نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لو، بس سورہ فاتحہ کا یہی کام ہے۔ میرے بھائی، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ، یہ سورت، اس کے اندر کتنی شفا ہے۔ یہ جھاڑ پھونک کی سورت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے قوم کے اس سردار کو جس کو بچھو نے ڈنک مارا تھا، وہ تڑپ رہا تھا اس کی تپش سے، درد سے تڑپ رہا تھا، حضرت ابو سعید خدری نے جب سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت پڑھ کر کے اس پہ پھونکنا اور دم کرنا شروع کیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ رسی سے کھول کر آزاد کر دیا گیا ہو، مکمل شفا مل گئی۔ اس نے نہ جانے کئی بکریاں انہیں انعام کے طور پہ عطا کر دیں۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ فرماتے ہیں، میں مکہ میں تھا، اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، مکۃ المکرمہ میں مجھے بیماریاں لاحق ہوتی تھیں تو نہ ڈاکٹر ملتے تھے نہ دوا ملتی تھی، میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اپنے درد کی جگہ پہ اپنی انگلی کو اپنے تھوک کے ساتھ
آپ جہاں درد ہو تھوڑے سے تھوک کو آپ ملائیے اور قرآن کی اس بابرکت سورت کو آپ پڑھتے جائیے. کہتے ہیں مجھ کو بڑی بڑی بیماریوں سے اسی سورت کے نتیجے میں اللہ نے شفا عطا فرما دی, اور میں نے اس نسخے کو اپنے بہت سارے بھائیوں کو وہاں مکے میں بتایا جن کو بڑی بڑی بیماریاں لاحق ہو جاتی تھیں, ڈاکٹر نہیں ملتے تھے, دوائیں نہیں ملتی تھیں. میں کہتا تھا یہی سورت پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرو اور انہیں شفا مل جایا کرتی تھی. یہ سورت ہمارے پاس موجود ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس سورت سے شفا حاصل کرتے ہیں؟ آیت الکرسی کی برکت, میں نے کہا یہ صرف فریم میں لگانے والی آیت نہیں ہے. آیت الکرسی یہ قرآن کی ایک عظیم آیت ہے. اگر اس کے ایک ایک لفظ میں اللہ کی وحدانیت کا سر چشمہ بہتا ہے. اس آیت کی فضیلت جس دن آپ جان جاؤ گے, آپ اس آیت کو کبھی بھی نہیں چھوڑو گے. ہر فرض نماز کے بعد صبح و شام سونے کے ٹائم بستر پہ جاؤ, یہ سورت پڑھ لو, کوئی شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی برکت. اور سورہ آل عمران اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن فإنه یأتی شفیعا لأصحابہ یوم القیامہ. وہ لوگوں قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت میں سفارش کرے گا. اقرؤوا الزہراوین, وہ لوگوں دو تر و تازہ دو پھول کی تلاوت کیا کرو سورہ بقرہ اور آل عمران. فإنہما غمامتان او غیایتان, یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن بادل کی شکل میں آئیں گی, سایہ کیے رہیں گی. او کأنہما فرقان طیر من او کأنہما فرقان طیر صواف, یا دو پرندوں کے جھنڈ کی طرح. جیسے دو پرندوں کا جھنڈ ہو نا, یہ دونوں صورتیں ایسے آئیں گی جیسے پرندے جھنڈ بنا کر کے اڑتے ہیں اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑائی لڑیں گی. یہ دونوں صورتیں فائٹ کریں گی. یہ دونوں صورتیں کاہے کو فائٹ کریں گی؟ اس کی مغفرت اور بخشش کرانے کے لیے یہ دونوں صورتیں لڑائی لڑیں گی. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرؤوا البقرہ, وہ لوگوں سورہ بقرہ پڑھا کرو. فإن أخذها برکہ, اس لیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت باعث برکت ہے. وترکها حسرہ, سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا یہ باعث حسرت ہے. ولا یستطیعها البطلہ, اور جادوگر اور شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتے. اکثر گھروں میں آج شکایت ہے, آسیب کی شکایت ہے, جنات شیطان کی. لوگ ادھر ادھر ڈھونگی باباؤں کے پاس جاتے ہیں, تعویذ گنڈے اور نہ جانے کیا کیا بنا کے لاتے ہیں. میرے بھائی سورہ بقرہ کی تلاوت آپ اپنے گھر میں کر کے دیکھو, زور زور آواز میں آپ سورہ بقرہ پڑھو. اگر خود نہیں پڑھ سکتے آپ موبائل میں لگا دو, آپ ٹیپ ریکارڈر میں لگا دو, زور زور سے پورے گھر میں آواز گونجنی چاہیے. آپ اس آواز کے سامنے کوئی جنات شیطان ٹک نہیں سکتا ہے. نبی فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت گھروں میں کیا کرو. فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ, شیطان اس گھر سے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. سب کچھ یار نسخہ ہمارے پاس موجود ہے, ہم چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے. ہاں ارے معوذتین ہمارے پاس موجود ہے, جادو کی شکایت ہے, نظر بد کی شکایت ہے, آسیب کی شکایت ہے. ہمارے نبی یہ معوذتین پڑھ کے رات میں جب سوتے تھے اپنے جسم اپنے ہاتھ پہ پھونک کر پورے بدن پہ مل لیا کرتے تھے. عائشہ فرماتی ہیں نبی جب کمزور ہو گئے بیماری کی حالت میں معوذتین پڑھ کر کے برکت کے لیے آپ کے ہاتھوں پہ پھونک کر آپ ہی کے ہاتھ کو آپ کے بدن پہ مل دیا کرتی تھی. کون ہے جو آج قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق سے برکت حاصل کرے؟ قل ہو اللہ جیسی صورت ہمارے پاس موجود ہے جس کو ثلث قرآن 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو اتنی ساری بابرکت صورتیں اور آیتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن دوستو قرآن سے آج ہم نے برکتیں یا ہدایت یا عبرت حاصل کرنی چھوڑ دی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کے بغیر ہماری زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. ہم زندہ بھلے ہیں لیکن جس دل میں قرآن کی صورتیں نہیں ہوتی ہیں وہ کھنڈر کے مثل ہوتا ہے, ویرانے کے مثل ہوتا ہے. اسی طریقے سے برکتیں کیوں روٹ گئی ہیں, ایک دوسرا سبب میں آپ کو بتاتا ہوں. تقوی اور پرہیزگاری کی کمی. تقوی اللہ کا ڈر, اس کا خوف جب دل میں ہوتا ہے
تو آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے اوپر آسمانوں سے رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لوگوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کے گناہوں کے عوض میں ان کو پکڑ لیا، عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تقوی، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اور اللہ کا ڈر صرف محفل میں نہیں، خلوت میں بھی ڈر ہو، جلوت میں بھی ڈر ہو، محفل میں بھی ڈر ہو، تنہائی میں بھی اللہ کا ڈر ہو، چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑ دو، بڑے گناہ کو بھی چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں تقوی یہ ہے کہ صرف بڑے گناہوں سے دامن بچا لو، نہیں، شاعر کہتا ہے خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، یہ تقوی ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَىٰ، اور ایسے قدم پھونک کر زمین پر چڑھو جس طریقے سے کانٹے دار راستے پہ آدمی قدم پھونک کے چلتا ہے۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کبھی حقیر مت سمجھنا، اس لیے کہ رائی رائی مل کر کے پربت بن جاتا ہے، پہاڑ بن جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ آدمی کرتا جاتا ہے، گناہوں کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دو، بڑے گناہ بھی چھوڑ دو، یہ ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ، اللہ اکبر، تقویٰ کی برکت یہی وہ تقویٰ ہے جس سے بند دروازے کھل جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اللہ غیب سے روزیاں عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے صحیح معنوں میں، اللہ اس سے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ یہی نہیں، تقویٰ کی برکت آپ دیکھیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، وہ خوف نہیں کھاتے، وہ غم نہیں اٹھاتے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے اولیاء تو وہ ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ بغیر تقوی اختیار کیے کوئی اللہ کا ولی، اچھا بہت سارے ہمارے وہاں نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے، غلاظت گندگی میں لپٹے رہتے ہیں، لوگ بولتے کہ یہ تو ولی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ اولیاء الرحمن نہیں ہو سکتے، یہ اولیاء الشیطان ہیں۔ یہ اولیاء الشیطان ہیں جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، جو غلاظت گندگی میں لپٹا رہے، جسے طہارت کے آداب کا نہ پتہ ہو، صاف صفائی کا نہ پتہ ہو، وہ رحمان کا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ولی وہ ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ متقی ہوتے ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہوتی ہے، آخرت میں بھی بشارت ہوتی ہے، دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی خوشخبری۔ اسی لیے میرے بھائی ایمان اور تقوی اگر دل میں پیدا ہو جائے، اسی لیے میں نے اپنی ایک نظم میں کہا تھا اگر ایمان و تقوی سے یہ دل سرشار ہو جائے، اگر ایمان و تقوی سے یہ دل سرشار ہو جائے تو عالی شان جنت میں محل تیار ہو جائے، نبی کی سنتوں پر جاں اگر قربان ہو جائے تو اے بندے تیرا عقبہ میں بیڑا پار ہو جائے، تو اے بندے تیرا عقبہ۔ میرے بھائیو، یہ تقویٰ و پرہیزگاری وہ چیز ہے جس سے اللہ کی جنت بندوں سے قریب کر دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقیوں سے قریب کر دی گئی ہے، بالکل بھی دور نہیں ہے۔ یہ شارٹ کٹ راستہ اگر کوئی پوچھے اللہ کی جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ، تو تقویٰ سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ اور کوئی نہیں۔
مختصر راستہ تقوی اور پرہیزگاری. تو میرے بھائیو اگر چاہتے ہو کہ آسمان سے برکتوں کا نزول ہو اور زمین سے برکتوں کا اخراج ہو تو تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کا ڈر اختیار کرو، انشاءاللہ آسمان سے اللہ برکتوں کے دہانے کھول دے گا. اسی طریقے سے برکتیں کیوں روٹھ گئیں؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ہم اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکریہ ادا نہیں کرتے. جب ہم شکریہ ادا کرنا بھول گئے تو برکتیں بھی روٹھنے لگیں. اور جب آدمی شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہم روز شب و روز استعمال کرتے ہیں، اور ہم شکریہ اگر ادا نہیں کرتے ہیں تو میرے بھائی شکریہ کے نتیجے میں برکتیں روٹھ جایا کرتی ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اور اللہ فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، برکتوں کا نزول کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے انکار کیا ناشکری کی تو سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. جن قوموں کو، جن لوگوں کو یہ نسخہ مل گیا، برکتوں کے دہانے اللہ نے کھول دیے، اور جن قوموں نے ناشکری کی اللہ نے ان سے نعمتیں چھین لی. آپ قوم سبا کو دیکھ لیجئے، اتنی برکتیں، اتنی نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کی تھیں. اللہ اکبر. راستے کے دونوں کنارے پھلوں کے باغات لہلہاتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے ایک عورت اپنے سر پہ ٹوکری رکھ کے باغ میں کھالی چلی جاتی تھی، توڑتی نہیں تھی، اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا. اتنے پکے ہوئے پھل ٹپک ٹپک کے گرتے تھے کہ پھلوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ایسے ہی ٹوکرے بھر جایا کرتے تھے. مسافروں کو کھانا تلاشنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، راستے چل رہے ہیں دونوں طرف ہرے بھرے پھلوں کے باغات، جدھر سے چاہو ادھر سے بھی توڑ لو، ادھر سے چاہو تو ادھر توڑ لو. لیکن اللہ کی نعمت کی انہوں نے ناشکری کی. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. تو حشر کیا ہوا ذرا دیکھیے. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کی بستی میں تمہارے لیے نشانی ہے. جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں دو دو باغات ہوا کرتے تھے. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، وہ لوگوں کھاؤ اپنے رب کی دی ہوئی روزی لیکن اس کا شکریہ نہ بھولو. کھاؤ بھی اور شکریہ ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ پاکیزہ شہر ہے اور تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، لوگوں نے اعراض کیا، سرکشی کی، ناشکری کی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان کے اوپر بھیانک سیلاب بھیج دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، ان کے دو ہرے بھرے باغات کی جگہ پہ ہم نے جھاؤ اور بیری کے کانٹے دار باغات اگا دیے. کڑوے پھلوں کے، میٹھے پھلوں کے بدلے کڑوے پھل، جھاؤ بیری کے درخت اگا دے. لو، جب میٹھے پھل ہم نے دیے تھے تو شکریہ نہیں ادا کیے، اب یہ بیری کے کانٹے دار درخت، جھاؤ اور یہ کڑوے پھلوں کے درخت اللہ نے اس کی جگہ پہ اگا دیا. کیوں؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ ہم نے ان کی ناشکری کے عوض دیا تھا. وہل نجازی الا الکفور، اور ناشکروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں جو میری نعمتوں کی ناشکری کرتے. اس کے برخلاف حضرت سلیمان اور داؤد کو دیکھیے. اللہ اکبر، وقت کے بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، اور اتنی نعمتیں اللہ نے، اتنی سلطنت، اتنی طاقت، اتنی قوت عطا کی تھی. حضرت داؤد کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم بنا دیا تھا، لوہے کو اپنے ہاتھ سے جدھر چاہتے تھے پکڑ کے موڑ دیتے تھے. لوہے سے زرہیں اور ہتھیار بنایا کرتے تھے، کڑاہے اور برتن بنایا کرتے اپنے ہاتھ. ان کا ہاتھ ہی کوئی فیکٹری تھی، ہاتھ سے ہی جدھر چاہتے موڑ کے اس کو ڈھال دیا کرتے. اللہ اکبر. پرندوں کی بولیاں سمجھا کرتے تھے. اتنی بہترین اور خوش الہان آواز میں اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی پاکی بیان کیا کرتے تھے
فضا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے، ان کی آواز میں آواز ملا کر اللہ کی حمد و ثنا کا زمزمہ، پرندے بھی پہاڑ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کے اللہ کی پاکی بیان کیا کرتے۔ اتنی خوبصورت آواز اللہ نے حضرت داؤد کو عطا، اس کو لحن داؤدی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بیٹے سلیمان، اللہ اکبر، سلیمان کو اللہ نے داؤد کا وارث بنایا۔ حضرت سلیمان کی حکومت جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، اور پرندوں کی بولیاں کیڑے مکوڑوں کی بولیاں سمجھا کرتے تھے۔ ایک بار اپنا لشکر لے کے جب نکلتے ہیں، چونٹیوں کی بستی کے پاس سے گزر ہوتا ہے، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جب چونٹیوں کی وادی میں پہنچتے ہیں، ایک چونٹی کہتی ہے اے میری ساتھیوں اپنے بلوں اور سوراخوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں تمہیں سلیمان اور ان کے لشکر کے لوگ اپنے پیروں سے روند نہ دیں۔ ارے ہم تو حقیر چونٹی ہیں، نظر بھی نہیں آتے، اگر وہ روند دیں گے تو ان کا کوئی جرم نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت سلیمان اس بولی کو سمجھ گئے، اس چونٹی کی بولی کو۔ اللہ اکبر۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات سن کے حضرت سلیمان مسکرانے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے دے جو تو نے میرے اوپر نعمتیں نچھاور کی ہیں، میرے ماں باپ پہ جو نعمتیں نچھاور کی ہیں، مولا میں صحیح معنوں میں اس کا شکریہ ادا کرنے والا مجھے بنا دے، مجھے شکریہ کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس کو کہتے ہیں شکریہ۔ تو شکریہ کے نتیجے میں میرے بھائی برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور نعمتوں کو دوام حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے جلد ہی ان سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ برکتوں کے روٹھنے کا ایک سبب ہے گناہ اور معصیت کے کام۔ آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، ایک روزی آنے والی تھی، آدمی نے اللہ کی نافرمانی کی تو روزی چلی گئی۔ روزی ملنے والی تھی لیکن جب بندے نے اللہ کی نافرمانی کی تو آدمی نافرمانی کے نتیجے میں روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے نتیجے میں انسان رزق سے، علم سے، عمل سے، اطاعت سے اور دین و دنیا کی نہ جانے کتنی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ آدمی سب سے زیادہ قلیل البرکہ وہ ہوتا ہے جو جتنا زیادہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ دین دنیا میں سب سے کم برکت والا وہی ہوتا ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ نافرمان ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ برکتیں اس پہ اترتی ہیں جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی گناہوں سے ہمیں دامن بچانا پڑے گا، تب برکتوں کا نزول ہوگا۔ اسی طریقے سے برکتیں کیوں روٹھ گئیں، ایک سبب یہ بھی ہے، آج ہمارے معاشرے میں، منڈی میں، بازار میں، ہر جگہ آپ دیکھ لیں دھوکہ دھڑی، بے ایمانی، چوری چکاری، اس کے نتیجے میں برکتیں روٹھ جاتی ہیں۔ جب خرید و فروخت کرنے والے جب سچائی سے کام لیتے ہیں تب برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بائع اور مشتری، خریدنے اور بیچنے والے کو جب تک جدا نہیں ہو جاتے اختیار ہوتا ہے، چاہے تو سودا واپس کر دے اور چاہے تو لے لے۔ جب تک وہ وہاں مجلس میں موجود ہے وہ اپنا سودا کینسل کر سکتا ہے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر خریدنے والا بیچنے والا سچائی سے کام لیتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور حقیقت حال بیان کر دیتے ہیں، بیچنے والا اپنے سامان کا عیب نہیں چھپاتا ہے، دھوکہ سامنے والے کو نہیں دیتا ہے، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان کی تجارت میں برکت عطا فرما دی جاتی ہے۔ فَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور حقیقت حال کو چھپاتے ہیں، سامان کے عیب کو چھپاتے ہیں، محقت برکت بیہما، ان کی تجارت کی برکت اللہ ختم کر دیتا ہے۔
اسی طریقے سے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں سامان کا عیب تو چھپاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے سامان بیچتے ہیں، میری ایسی کی تیسی، میرے ماں باپ کی، نعوذ باللہ اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دے دے کے لوگ سامان بیچتے ہیں، ہم اتنے میں خرید کے لائے، ہم اتنے میں خرید کے لائے، کیا ضرورت ہے؟ اب ٹھیک ہے نفع لے کے بیچ رہے ہو، لیکن آپ کو جھوٹی قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحلف منفقۃ للسلعہ، جھوٹی قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے، ممحقۃ للبرکہ، لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے، تجوری تو بھر جاتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر کے جب بندہ سامان بیچتا ہے تو تجوری بھلے بظاہر بھر جائے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی چوری چکاری اور مکاری دغا بازی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عدل و انصاف اور سچائی کا جب اس زمین پر غلبہ ہوگا تب برکتوں کا نزول ہوگا۔ ابھی میں نے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کا ذکر کیا، بنو امیہ کے زمانے میں جب عدل و انصاف کا غلبہ ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، مسند احمد کی روایت ہے کہ بنو امیہ کے خزانے میں ایک تھیلی ملی، ایک بوری، اس بوری میں گیہوں کے دانے تھے، کس زمانے کے؟ بنو امیہ کے۔ اس پہ لکھا ہوا تھا اس تھیلی پہ ھذا کان ینبت زمن العدل، عدل و انصاف کے زمانے میں یہ گیہوں کے دانے کھجور کی گٹھلی کے برابر گیہوں کے دانے پیدا ہوتے تھے۔ بنو امیہ کے زمانے میں، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب عدل و انصاف تھا تو گیہوں کے دانے کتنے بڑے بڑے ہوتے تھے؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ اور ایک زمانہ آئے گا، حضرت عیسیٰ جب اس زمین پر آئیں گے، حضرت عیسیٰ جو ابھی آسمان میں ہیں، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور ظلم و زیادتی کا خاتمہ کر دیں گے، پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پوری زمین اس طرح برکت زمین سے ابلنے لگے گی، کھیتی باڑی اتنی زیادہ سکسیس ہو جائے گی، ایک ایک بکری اتنا دودھ دینے لگے گی کہ پوری فیملی، پورا خاندان مل کے پیے گا تو ایک اونٹنی اور ایک بکری کا دودھ ختم نہیں کر پائے گا۔ ایک ایک انار کا دانہ اتنا بڑا بڑا ہوگا کہ آدمی اس کے نیچے سایہ حاصل کرے گا۔ انار کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ گگری اور مٹکے سے بھی بڑا ہوگا، جس کے نیچے آدمی بیٹھ کر سایہ حاصل ہے۔ کیوں اتنا بڑا ہوگا؟ اس لیے کہ عدل و انصاف کا غلبہ، کوئی چوری چماری عیاری مکاری دغا بازی نہیں ہوگی۔ آج لوگ دولت کے لیے کس طرح ایمان بیچ بیچ کے دوسروں کا مال، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے کتنے لوگ دوسروں کا مال غصب کرتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اخذ مالا بحقہ، جس نے حق و انصاف کے ساتھ مال کو حاصل کیا، حق کے ساتھ اگر کسی نے مال کو لیا جو حق ہے لینے کا، یبارک لہ فی، اس مال میں برکت دے دی جاتی ہے۔ ومن اخذ مالا بغیر حقہ، ناحق اگر کوئی مال کسی کا لیتا ہے، فمثلہ کمثل الذی یاکل ولا یشبع، اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ جھوٹی قسم۔ تو میرے بھائی آج ایک ایک بالشت زمین کے لیے لوگ دیکھو دین ایمان عقیدہ بیچ دیتے ہیں۔ آج گاؤں دیہات میں تو برا حال ہے، نالی نابدان دیکھو، لوگ جو ہے نا کتنی زمین حاصل کر لے گا میڑھ کاٹنے والا، یا نالی نابدان پاٹ کر کے اگر اس کو اپنی زمین میں شامل کر لیا، کتنا بڑا زمیندار ہو جائے گا ذرا بتائیے۔ اور اگر کسی دوسرے کا حق مار لیا ایک بالشت زمین، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی کی ایک بالشت زمین دنیا میں غصب کر لیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اور ہار بنا کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ جو آج برکتیں روٹھ گئی ہیں، یہی دھوکہ دھڑی، چوری چماری چکاری، جھوٹی قسمیں کھا کے سامان کے عیب کو چھپا چھپا کر کے آدمی بیچتا۔ آج چھوٹے چھوٹے بزنس مین سے لے کر بڑے بڑے بزنس، آج یہیں چلے جاؤ، ایک ٹھیلا والا سیب سنترا انار کچھ بھی بیچتا ہے، وہ دن بھر کیا کرتا، جو داغ والا ہے نا اس کو چھپاتا رہے، اس کو نیچے کرتا رہے، اور جو اچھا والا حصہ اس کو اوپر کرتا ہے۔ بڑی بڑی داڑھی والے بھی آپ دیکھیں گے، ٹوپی والے بھی دیکھیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو داغی حصے کو اوپر رکھے۔ بھئی جو بھی عیب ہے وہ اوپن ہونا چاہیے، میرے سامان میں یہ عیب ہے، جس کو لینا ہوگا لے گا، نہیں لینا ہے نہیں۔ اس طرح تجارت کرو گے، اپنے سامان میں اگر عیب ہے تو آپ بتا دو،
انشاءاللہ تجارت میں اللہ برکت دے گا، مال و دولت میں انشاءاللہ اللہ برکت دے گا، تھوڑا دے گا تو اس میں اللہ زیادہ کر دے گا، اس کو برکت عطا فرما دے گا۔ تو یہ سب چند اسباب میں نے بتائے ہیں، یہ موضوع بڑا لمبا چوڑا ہے اور وقت زیادہ ہو گیا کہ برکتیں کیوں روٹ گئیں، یہ سب اسباب ہیں۔ تو قرآن سے میرے بھائیوں اپنا تعلق جوڑیے، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ ایک صفحہ 2 صفحہ ہی پڑھیے، لیکن روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے دامن کو بچانے کی کوشش کیجئے، تقوی پرہیزگاری اختیار کیجئے، سچ بولیے، سچائی کی تعلیم دیجئے، سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ، ابھی آپ نے سنا صداقت اور امانت کے اوپر، سچائی اور امانت داری کے ساتھ آپ بزنس کیجئے، تجارت کیجئے، یقیناً تجارت میں برکت ہے۔ نبیوں نے بھی تجارت کی، ہمارے نبی بھی تجارت کیے ہیں، اور تجارت میں یقیناً جو ہمارے بھائی، ہم تو تاجر پیشہ نہیں ہیں لیکن ہمارے بھائی گواہ ہیں جو آج یو پی سے، بہار سے، کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ بتائیے ان کے باپ دادا نے کوئی پراپرٹیز بمبئی میں کوئی بنا کے گیا تھا؟ جلدی آئے لوگ، پتھر توڑے، بھنگار کا دھندا شروع کیے، کچھ بھی کیے۔ آج تانے دیتے ہیں بھیا لوگوں کو کہ بھیا لوگ خالی جھولا لے کے آتا ہے تو گونی بھر کے لے جاتا ہے۔ ارے گونی بھر کے بھیا نہیں لے جائے گا تو لے کے جائے گا؟ تو پی کر کے ٹن رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، اور بھیا دن بھر بھنگار صاف کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پتھر توڑتا ہے۔ الحمدللہ تجارت جب بھیا لوگوں نے شروع کیا اسی بمبئی میں، آج انہیں قدم جمانے کا موقع ملا۔ آج سرکاری نوکریوں میں کتنے فیصد حصے ہیں ہم مسلمانوں کے یا بھیا لوگوں؟ بتائیے آپ۔ آج جو کچھ بھی آپ ہیں اسی تجارت کے بل بوتے پر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تجارت کیجئے، اللہ آپ کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، اور مزید اللہ آپ کو مال و دولت میں، آل و اولاد میں، عمر میں، نفس میں اور رزق میں، گھر بار میں، کھیتی باڑی میں، کارخانے میں، گودام میں، دکان میں، مکان میں، ہر جگہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور جو برکتوں کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے سنت کے مطابق، یہ نقش سلیمانی سے برکت اترنے والی نہیں ہے۔ ان سب طریقوں سے توبہ کیجیے، اور قرآن کو فریم میں لٹکانے سے برکت نہیں ہوگی، روحانی برکت تلاوت کے ذریعہ اور اس پہ عمل کے ذریعہ آپ برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام بھائیوں کو برکتوں سے مالا مال کر دے، ہمارے گھروں کو اللہ برکتوں سے بھر دے، ہماری عمر میں، ہمارے رزق میں، روزی میں، آل اولاد میں، کھیتی باڑی میں، ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ آمین و ما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔